والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستارہ تو کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز صوفی باصفا حضرت پیر سید حامد میاں باپو قادری مدظ اللہ العالی، برادر اکبر حضرت پیر سید ذاکر باپو قادری مدظ اللہ العالی، حضرت بانی محفل پیر سید چھوٹو میاں باپو و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اسفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے، پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ آج کی یہ محفل عرس کی مبارک تقریب ہے اور پیر سید نظام الدین باپو دھنتیج والے ان کے عرس کی تقریب ہے۔ میں نے جب پوچھا کہ عنوان کیا ہوگا تو پیر سید حامد میاں باپو کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اولیاء کرام کے حوالے سے آپ گفتگو کریں گے۔ یہاں آنے کے بعد میں نے سوچا کہ خانقاہی لوگ بھی ہیں، درسگاہی لوگ بھی ہیں، تو چونکہ پیر سید نظام الدین باپو کا عرس ہے تو میرا دل آج یہ چاہ رہا ہے کہ نظام الدین باپو کے عرس کی مناسبت سے میں سیدی سرکار نظام الدین اولیاء، نظام ملت والدین، محبوب الہی، سلطان المشائخ، ان کا ذکر کر کے اپنی اور آپ کی آخرت کے لیے کچھ سامان نجات مہیا کروں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا کرے۔ جو آیہ کریمہ پڑھی گئی، اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یاد رکھیں جھوٹے کبھی کبھی سچ بول دیتے ہیں، تو کیا کسی کا سچ بولنے سے یہ ہم اندازہ کر لیں کہ ان کے ساتھ ہو جائیں؟ یاد رکھیں کبھی کبھی سچ بولنے والا جھوٹا سچا نہیں ہوتا، اس لیے کہ کبھی دنیا کا سرٹیفائیڈ سند یافتہ جھوٹا بھی سچ بول سکتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا، سرٹیفائیڈ جھوٹا، سند یافتہ جھوٹا سچ بول سکتا ہے۔ اس پر میں سیاہ سکتہ سے حدیث پیش کر سکتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر کچھ غلہ آیا تھا غنیمت میں، سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ اس غلے کی، غلہ کہتے ہیں اناج کو، اس غلے کی تمہیں جو ہے وہ پہرے داری کرنا ہے اور اس کی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے منتخب فرمایا پہرے داری کے لیے، تو آپ مصروف تھے، رات کا وقت تھا، ایک چور آیا اور اس میں سے کچھ بھرنے لگا، تو سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، اس نے منت سماجت کی، جو بھی کہنا تھا اس کو کہا، اگر میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں تصورات میں پکڑے ہوئے چور کی عکاسی کروں تو یوں کہہ سکتا ہے کہ آپ مجھے نہ پکڑیں، مجھ پہ رحم کریں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، پریشان ہوں، غریب غربا میں سے ہوں، اسی لیے مجبوراً میں چوری کے لیے آ گیا، اگر آج آپ مجھے چھوڑ دیں گے مالک تو اس کے بعد میں کبھی چوری نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔
کسی طرح کی کوئی منت و سماجت کی گئی. حدیث میں تو اپنے الفاظ کو دخل دینے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، لیکن چونکہ میں حدیث کے ساتھ کچھ عکاسیاں بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہاں بیٹھے ہوئے کسانوں کو، دیہاتیوں کو اور مجھ جیسے کچھ کم پڑھے بلکہ ان پڑھوں کو بھی بات سمجھ میں آئے. کہنے والے نے کہہ دیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ گیا، اچھا ٹھیک ہے اب کے بعد چوری نہیں کرنا، نہیں آنا آج کے بعد. وہ چلا گیا. سیدنا ابو ہریرہ مصروف ہو گئے. اس کے بعد صبح ہوئی تو سوچا یہ بات میں حضور کو بتاؤں گا، اور ذہن سے بات اوجھل ہو گئی. صبح ملاقات ہوئی تو غیب داں نبی نے فرمایا ابو ہریرہ رات کے چور کے حوالے سے کیا معاملہ تھا؟ اندازہ فرمائیں، رات کے چور کے حوالے سے پوری زندگی سیاہ پڑھنے والے آج تک صحیح نہیں ہو سکے، اور ابھی تک کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. نادان. اللہ اکبر. رات ابو ہریرہ کی کیسے گزر رہی ہے میرے نبی وہ بھی جانتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات نہیں ہے حضور کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو عرش کے پرے کی خبر جانتے ہوں وہ ابو ہریرہ کی راتوں کی خبر جانے تو حیرت کیا ہے، لیکن مجھے اس پر حیرت ہے کہ اگر ابو ہریرہ کے چور کی خبر حضور رکھتے ہیں تو دھنتیج والے اور عرس میں آنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو ابو ہریرہ کے چور کی خبر رکھتے ہیں، تمہارا بھی ایمان ہے میرا بھی ایمان ہے، سیاہ میں موجود ہے اور ہم یہ بات مانتے ہیں. ابو ہریرہ تیرے چور کا کیا ہوا؟ اس چور کا کیا ہوا جو رات کو آیا تھا؟ آپ سے پوچھتا ہوں تو سیدنا ابو ہریرہ کے چور کی خبر رکھتے ہوں، کیا وہ ہماری راتوں کی خبر نہیں رکھتے؟ اب نبی کو غیب نہ ماننے والا اور راتوں کی خبر رکھنے والا جان کر بھی بستر پہ لیٹ کر کوئی زنا کی فلم دیکھے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. اگر کوئی کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سنے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ جو ابو ہریرہ کے چور کی خبر رکھتے ہیں وہ تیرے جرائم کی بھی خبر رکھتے ہیں. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر جو لوگ نبی کو مر کے مٹی میں مل جانے والا مانتے ہیں وہ جو چاہے کریں، ہم ان سے کیا بات کر سکتے ہیں. مگر سنیو، تم تو نبی کو زندہ بھی مانتے ہو، حاضر بھی مانتے ہو، ناظر بھی مانتے ہو، عالم غیب بھی مانتے ہو، اور پل پل کی خبر رکھنے والا بھی مانتے ہو، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ قریب بھی مانتے ہو. محتاط زندگی تو ہمیں گزارنا چاہیے، اس لیے کہ جو ابو ہریرہ کے چور کی خبر رکھتا ہے وہ ہمارے دل چور پر بھی نظر رکھتا ہے، وہ ہماری نگاہ چور پر بھی نظر رکھتا ہے، وہ ہمارے چور کانوں پر بھی نظر رکھتا ہے، وہ ہمارے چور دماغ پر بھی نظر رکھتا ہے. اور یاد رکھنا، وہ ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں. اگر ہم جرم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو حضور کا دل چھلنی ہوتا ہے، آقا کا دل دکھتا ہے. اس سے زیادہ عاشقوں کو میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا کہ اگر مرے ہوئے باپ کا کوئی قبر میں دل دکھائے تو لوگ کہتے ہیں کتنا بدبخت ہے کہ باپ کو قبر میں دل دکھا رہا ہے. ہم تو نبی کو مردہ نہیں کہتے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں مسلمانوں، گنبد خضرا میں اللہ اکبر آرام کرنے والے رسول کو اگر اپنے گناہوں سے بے چین کرتے ہو تو قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے، آقا کو کیا چہرہ دکھاؤ گے. ابھی ہمارے چاہے وہ بیدار مغز ناظم صاحب کتنی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے کہ دھنتیج والے، گجرات والے اور آس پاس سے آنے والے سیدوں کے بچے سے محبت کرتے ہیں. میں اس کا قطعی انکار نہیں کرتا، لیکن سیدوں کے بچوں سے محبت کرنے والوں، سیدوں کے جد اعلیٰ کے دل کا خیال کب کرو گے؟ اللہ اکبر. یاد رکھنا، اگر تم ہمیں سونے میں بھی تول دو تو ہمیں اتنی خوشی نہیں ہو سکتی جتنا سیدوں کے جد اعلیٰ کو راضی کرنے سے خوشی ہوگی، اور ہمیں گالیاں دینے پر اتنا ہمیں دکھ نہیں پہنچتا جتنا گناہ کر کے حضور کا دل دکھا کے تم حضور کو رنجیدہ کرتے ہو. تو یاد رکھنا، اس پر بھی توجہ کرنا. عنوان میرا آج اصلاح معاشرہ نہیں، لیکن اپنی طبیعت سے کچھ مجبور ہوں میں جو ہے وہ جب تک دل کا ٹکڑا نہیں کہتا ایسا لگتا ہے کہ میری طبیعت سیر نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ وہ تیرے کل کی رات کے چور کا کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں چور آیا تھا. سرکار نے حضرت ابو ہریرہ کی رپورٹ پیش کرنے سے پہلے ان کو سب بتا دیا، ایسا ایسا کہا. پھر غیب داں نبی نے یہ بھی کہا وہ کل پھر آئے گا. یعنی کہ کون؟ یہ تو جو ہو چکا جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں. وہ پھر آئے گا، وہ جھوٹا ہے وہ پھر آئے گا. اچھا پھر وہ آیا، پھر پکڑا گیا، پھر وہی ہوا، پھر رحم کھا کے چھوڑ دیا، پھر صبح بھی تو اب بتاؤں گا، پھر ذہن سے نکلا. آقا نے پھر کہا رات کے چور کے بارے میں کیا خبر ہے؟ وہ پھر بات ہوئی تو کہا وہ پھر آئے گا. پھر آیا بھی اور آنے کے بعد پھر پکڑا بھی گیا. تو اب تو تجھے رسول اللہ کے پاس پکڑ کے لے جاؤں گا اور چور کی جو سزا ہے ہاتھ کاٹنے کی وہ تجھے ہاتھ تیرا کٹواؤں گا. جو بھی باتیں ہوئی اللہ اکبر. اس نے کہا چھوڑ دیں، ایک راز کی بات بتاؤں گا، بہت اچھی بات بتاؤں گا. کیا؟ اگر بتاؤں گا تو چھوڑ دو گے؟ کہا چھوڑ دیں. کہا جب سونے لگا کرو نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے رات بھر شیطان اس کے قریب نہیں آتا اور اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، حفاظت پر فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. تو کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، چھوڑ دیا. اتنی بڑی چور میں آیت الکرسی کی فضیلت ہے. چور آیت الکرسی کی، اس کا مطلب اگر کسی کی زبان سے اعمال کے فضائل سن لیں تو اعتماد نہیں کرنا، اس لیے کہ کبھی کبھی اعمال کے فضائل چور بھی بیان کر دیتا ہے. اور بیان کر دیا، چھوڑ دیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے بعد آقا علیہ السلام سے ملے تو اللہ کے رسول سے عرض کیا رسول اللہ وہ آیا تھا، پھر وہ مجھے آیت الکرسی کی فضیلت بیان بتا کے. تو آقا نے کیا فرمایا؟ جھوٹے نے سچ بولا، ہے تو جھوٹا لیکن بولا سچ. ابو ہریرہ جانتے وہ چور کون تھا؟ حضور میں نہیں جانتا وہ چور. جو مل چکے کہتے میں نہیں جانتا، جس نے نہیں ملا فرماتے وہ شیطان تھا. وہ بتائیں جب اتنا بڑا جھوٹا کبھی کبھی سچ بول سکتے، کبھی کبھی اتنا بڑا جھوٹا، تو اس لیے جو کبھی کبھی سچ بولے پھر وہ کہتا ہے کونوا مع الصادقین، دیکھو ہمارے ساتھ ہو جاؤ کیونکہ ہم سچ بولتے ہیں. ایسا نہیں. نمبر ایک، سچوں کی تعریف کیا؟ خود بھی سچ بولتا ہو،
سچ بولتا ہو، کردار بھی سچا ہو، زبان بھی سچی ہو، کردار بھی سچا ہو، جو مذہب رکھتا ہے وہ مذہب بھی سچا ہو، جو مسلک رکھتا ہے وہ مسلک بھی سچا ہو. جب یہ سچائیاں ملتی ہے تو قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین. جب زبان کے سچے کو دیکھو، کردار کے سچے کو دیکھو، مذہب اور مسلک کے سچے کو دیکھو، عقائد و اعمال کے سچے کو دیکھو، پھر اس کے ساتھ ہو جایا کرو. اور یہ ساری پیورٹی اگر آپ کہیں دیکھیں گے تو وہ جماعت ہے اہل سنت و جماعت. اسی لیے اللہ رب العزت نے ان میں سچے پیدا کیے. ورنہ اور جگہ دیکھ لیں، عالم ملے گا، محدث ملے گا، مفسر ملے گا، مناظر ملے گا، خطیب ملے گا، ادیب ملے گا، کوئی ولی نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری ڈگریاں محنتوں سے حاصل کی جاتی ہے اور خدا کی دوستی کی ڈگریاں سچائی کی بنیاد پر حاصل کی جاتی ہے. اسی لیے آپ کو غوث اعظم جیسا یہی ملے گا، غریب نواز جیسا یہی ملے گا، امام اہل سنت جیسا یہی ملے گا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا یہی ملے گا. اللہ اکبر. تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور الحمدللہ ممبر پر یہ سچے عقیدے والے بیٹھے ہیں، سچے مذہب والے بیٹھے ہیں، سچے مسلک والے بیٹھے ہیں، سچے افکار و نظریات والے بیٹھے ہیں. اور انہی سچوں میں سے ایک ذات ہے نظام ملت و دین، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سیدوں میں وہ سادات میں سے ہیں، دیکھو سارے سید سب شامل ہیں، لیکن امام حضرت نظام الدین اولیاء کا جو سلسلہ نسب ہے اس میں ائمہ اہل بیت کے 11 کے 11 امام آتے ہیں. ماشاءاللہ. مولا علی سے لے کے امام حسن عسکری تک یہ ائمہ اہل بیت میں سے. اور ائمہ اہل بیت ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ اپنے اپنے دور میں غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز تھے. یعنی غوث اعظم سے پہلے جو غوث ہوئے وہ سب یہ لوگ ہیں. امام علی کے بعد امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری. یہ سب کے سب شجرہ نسب میں محبوب الہی کے آتے ہیں. محبوب الہی کا اصل نام ہے محمد، ان کے والد کا نام ہے احمد، اور یہ خاندان بخارا میں رہتا تھا. جب ان پر ظلم ہوا تو یہ ظلم سے تنگ آ کر جب سادات ہجرت کرنے لگے تو ان کے جد کریم ہندوستان کی سرزمین پر آئے. اور آنے کے بعد بدایوں کی سرزمین پر آپ نے سکونت اختیار فرمائی اور وہاں کے قاضی مقرر کیے گئے. اور جب وہاں کے قاضی بنے تو حالات بہت اچھے تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی. اور بی بی زلیخا جو آپ کی والدہ تھی، جب آپ کا نکاح جو ہے وہ حضرت محبوب الہی کے والد بزرگوار سے ہوا، اور پھر بہت دولت تھی، بہت مال تھا، بڑی عزتیں تھی، لیکن چھوٹی عمر میں محبوب الہی کے والد کا وصال ہو گیا. تو وصال کے بعد اب حالات، چونکہ آمدنی جب جانے لگتی ہے تو حالات بدلنے لگتے ہیں. اور جب حضرت بی بی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محبوب الہی کی پیاری امی جان ہے، جب وہ بیوہ ہو گئی اور بیوگی کے عالم میں اپنے بیٹے کی پرورش کرنے لگی تو اب غربت میں وہ دن دکھائے، غربت میں وہ حالات دکھائے کہ ایک ایک ہفتے تک کھانے کو کچھ نہیں رہتا، ایک ایک ہفتے تک فاقہ کشی رہتی. محبوب الہی کی عمر چھوٹی سی تھی، بہت کم عمری میں اللہ اکبر آپ یتیم ہو گئے تھے. بڑی جوانی میں والدہ بیوہ ہو گئی تھی تو ماں نے چرخہ کاٹ کر کے آپ کی پرورش کی. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی مائیں بچوں کو غربت کے نام لے کر کے پڑھاتی نہیں ہے اور کہتی مولانا بہت غربت ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی تکلیف ہے، ہم بچوں کو کیسے پڑھائیں؟ میں کہتا ہوں محبوب الہی کی امی جان کو دیکھیں. یاد رکھنا کسی بھی بیٹے کے پیچھے اگر آپ اللہ اکبر تربیت کا خوبصورت ہاتھ اگر بڑے پیمانے پر دیکھیں گے تو باپ سے زیادہ اکثر ماں کا کردار نظر آتا ہے. اس لیے کہ بچہ باپ کے پاس کبھی کبھی جاتا ہے مگر اکثر ماؤں کے پاس بچہ اکثر رہتا ہے. اللہ اکبر. ماں کی گود میں آنکھ کھولتا ہے، ماں سے دودھ پیتا ہے، ماں سے زبان سیکھتا ہے، ماں سے چلنا پھرنا سیکھتا ہے. گویا کہ سب سے پہلا مرشد اگر کسی بچے کو نصیب ہوتا ہے تو وہ ماں کی شکل میں نصیب ہوتا ہے. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں انسان کا سب سے بڑا مرشد اللہ اکبر اگر کوئی ہے تو وہ ماں کی شکل میں ہے. وہی مرشد ہے، وہی تربیت کرنے والی ذات ہے، وہی مربی ہے. اللہ اللہ. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا بیٹیوں کو پڑھاؤ کیونکہ مرد پڑھتا ہے تو دین دروازے تک آتا ہے، اور جب عورتیں پڑھتی ہے تو دین نسلوں تک جاتا ہے. مرد پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے، عورتیں پڑھتی ہے تو پورا خاندان پڑھتا ہے. یہ جتنے بھی سوری ہوئی ہستیاں ہیں سب کے پیچھے کسی نہ کسی ماں کی محنت کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے ابراہیم خلیل اللہ کو جس نے کہا تھا بابا آپ میری گردن پہ چھری رکھ دے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، وہ کسی حاجرہ کی نصیحتوں کا اثر تھا. مکتب کی کرامت تھی یا کہ فیضان نظر تھا. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، آداب فرزندی سکھانے والی ماں تھی جسے سیدہ حاجرہ کہتے ہیں. کربلا کو جس نے سجایا اس کی تربیت کرنے والی ذات سیدہ کائنات مخدومہ فاطمہ الزہرا کی ذات تھی. اللہ اکبر. جس نے کوفہ کے ایوان میں زلزلہ پیدا کر دیا اس خطیبہ کو تیار کرنے والی زینب پاک کو جس نے تیار کیا تھا وہ ذات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات. سبحان اللہ سبحان اللہ. کردار دیکھے بابا فرید کو دیکھے ماں کی ذات، بابا نظام کو دیکھے ماں کی ذات، غریب نواز کو دیکھے ماں کی ذات. غریب نواز نے ہندوستان آتے آتے خط لکھا. امی ایک تاریخی روایت، بعض لوگ کہتے ہیں وصال ہو چکا تھا، بعض کہتے ہیں امی حیات تھی. کہتے ہیں امی ابھی ہند پہنچا بھی نہیں، 5 لاکھ سے زیادہ کلمہ پڑھ چکے، اللہ نے میری زبان میں اتنا اثر دیا. تو خط کا جواب آیا بیٹا یہ تاثیر تیری ماں کے کردار کی وجہ سے ہے. وجہ یہ ہے کہ میں نے تجھے بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، اسی کی برکت ہے خدا نے تیری زبان میں تاثیر عطا کی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز.
بگاڑنا چاہتے ہیں، اور اسلام ماں کو سنوارنا چاہتا ہے. ماں سنورتی ہے تو معاشرہ سنورتا ہے. یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک انگریز مفکر نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم عطا کروں گا. اسی لیے ہمارے یہاں ماؤں پہ بہت زور دیا جاتا ہے. میرا یہ جملہ کسی کو تکلیف پہنچائے تو معاف کرنا. اسی لیے ہم کہتے ہیں، ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ بچہ بچہ سیدوں سے پیار کرتا ہے. میں نے کہا یہ جلسوں کی خیرات نہیں ہے، یہ ماؤں کے دودھ کی شرافت ہے. جہاں ماں ایک ہوتی ہے باپ ایک ہوتا ہے، وہ اہل بیت کی وفاداری ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 5 نعرے بنجے تن کے ایک نعرہ حیدری، 5 نعرے بنجے تن کے ایک نعرہ حیدری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. جب بچوں کو نبی کے گھر والوں سے وفا کرتے دیکھنا تو سمجھ جانا کہ ماں کا کردار اجلا تھا، ماں کا کردار اجلا تھا. بس بات اتنی ہے. ورنہ دیکھ لیں، جب تک کہ مائیں بھاگنے والی نہیں تھی اس وقت تو کون نبی کی گستاخی کرنے والا ملتا تھا؟ جب تک کہ شادی شدہ عورتیں افیئر کرنے والی نہیں تھی ہندوستان میں کون یہ بات کہنے والا تھا کہ نبی یہ نہیں اور نبی وہ نہیں؟ بتاؤ. پتا چلا اگر گستاخوں کا بھی خاتمہ کرنا ہے، تسلیمہ نسرین اور رشکی جیسے لوگ اب پیدا نہ ہو تو پھر ماؤں کا کردار اجلا کیجیے. ماؤں کو عائشہ صدیقہ کی طہارت عطا کیجیے، ماں کو خدیجہ الکبریٰ کی فکر عطا کیجیے، ماؤں کو سیدہ زینب کی پارسائی کی فکر عطا کیجیے، سیدہ شہربانو کی غیرت کے افکار عطا کیجیے. یاد رکھیے گا تو بات دور نکل جائے گی. تو مولانا حضرت سرکار نظام الدین اولیاء کہتے ایک ہفتے کا فاقہ ہوتا تھا گھر میں، لیکن امی کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ بیٹا فاقہ کرنا ہے. توجہ کرنا، تربیت کے مراحل کیا ہوتے. کہتے جب فاقہ ہوتا تھا اس لیے کہ فاقہ اگر کہہ دے تو یہ ہوگا نا تاثر جائے گا کہ بھوکے رہنا ہے. تو میری ماں مجھ سے کہتی تھی بیٹا محمد احمد، آپ کا نام چونکہ نظام الدین نہیں ہے، ابھی بابا کہہ رہے تھے القاب کی بات ہے نا، نام تو محمد ہے، والد کا نام احمد، محمد احمد بدایوں، محمد احمد بدایونی، بدایوں میں پیدا ہوئے تھے اس لیے بدایونی. اور بدایوں مدینۃ الاولیاء، مدینۃ العلماء رہا. بدایوں کی زمین پر ایسے بھی علماء پیدا ہوئے کہ ہندوستان کے بادشاہ ان سے فتویٰ لیا کرتے تھے. اور ان علماء میں سیف اللہ المسلول حضرت علامہ فضل رسول بدایونی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے. حضور تاج الفہول مولانا عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں. حضرت مولانا عبد المجید قادری بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے. اور میں نے یہ جتنے نام لیے یہ چمکے ہیں مہاریرا کے فیضان سے. مہاریرا مطالعہ کے فیضان نے. آپ تاریخ اٹھا کے یہ بھی دیکھ لیں، دنیا میں یا تو کام اہل البیت نے کیا ہے یا کام سیدوں نے کیا، یا پھر جس پر سیدوں نے ہاتھ رکھ دیا خدا نے اس سے کام کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریخ اٹھا کے دیکھ. اگر آپ کہتے ہیں امام اعظم نے کام کیا، بالکل کیا. ہاتھ کس کا تھا؟ کہتے ہیں اگر نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا اگر امام جعفر صادق کی صحبت نصیب نہ. میں کوئی آپ کے سامنے مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. اور یہ بھی یاد رکھنا میں یہ باتیں کہنے سے کچھ احتیاط بھی کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ برادری کی عصبیت غالب آ گئی. اللہ کی قسم ہم تو حضور کے امت کا کوئی فرد ہو کسی نسب کا اس کو اپنے سر کا تاج سمجھتے. ہمارے یہاں فکر یہ ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. آپ دیکھ لیں امام شافعی نے خدمت کی، بتائیں کس کے پاس جا کر کے زانوے تلمس طے کرتے تھے؟ امام جعفر صادق کی بہو حضرت ابو اسحاق کی بیوی جو امام حسن کے خاندان کی بیٹی ہے، امام حسین خاندان کی بہو ہے، جسے دنیا نفیسہ مصری کہتے ہیں، نفیسۃ العلم کہتے ہیں. پردے کے پیچھے جا کر کے ان کی شاگردی اختیار کی. بلکہ امام شافعی کہا کرتے تھے جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ نفیسہ مصری کی گلی سے لے کر جانا. یہ آپ اندازہ فرمائیں. اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں یا تو خدمت سادات سے ہو رہی ہے یا سادات سے جڑے ہوئے لوگوں سے. اور نہ جو خود سادات ہوئے نہ سادات سے جڑے. پھر کوئی کہنے لگا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے نا، یہی ٹھوکر کھائی. اس لیے کہ جب تک کونوا مع صادقین نہیں ہوگا تو پھر انسان ٹھوکر ہی کھاتے رہے. کسی کہنے والے نے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں علم حاصل کر لو بہت کچھ بن جاؤ گے. کہنے والے نے کہا تھا علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، مگر علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. واہ واہ. امام اہل سنت نے 14ویں صدی میں خدمت کی. وہ تو مرید ہی آل رسول کے تھے اور دعائیں کرتے تھے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. یعنی ایک جان نہیں دونوں جہان میں غلامی چاہتے ہیں، خدمت چاہتے ہیں. بہرحال عنوان بدل نہ جائے. عرض کر رہا تھا کہ سیدہ زلیخا بی بی زلیخا جو ماں ہے محبوب الہی کی، یہ نہیں کہتی تھی کہ بیٹا فاقہ کرنا ہے، بلکہ کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو محبوب الہی کہتے ہیں جس دن امی کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں میں سمجھ جاتا تھا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اب کھانا نہیں ملے گا، بھوکے رہنا ہے، فاقے سے رہنا ہے. لیکن ماں کی تربیت کے جملے اتنے خوبصورت تھے جب وہ کہتی تھی بیٹا ہم آج اللہ کے مہمان ہیں. جملے کا انداز دیکھیں، مائیں کس طرح بچوں کو تیار کرتی، کہتی ہیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں. تو